السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بہت اہم کلمہ جو ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور ہم کو اکثر و بیشتر وہ یاد بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کلمے کو پڑھنے کی جو فضائل ہوتے ہیں وہ شاید ہم کو یاد نہیں ہوتے ہیں، یا ان کو ہم جانتے نہیں، عمل تو کرتے ہیں لیکن ان عمل کرنے پر جو فضائل ہم کو ملتے ہیں اس کو ہم جانتے نہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو اخلاص، جو کنیکشن جو اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے وہ نہیں جڑ پاتا ہے۔ ایک کلمہ ہے جو ہم روز اپنی نمازوں کے اندر اور اپنے روزانہ کے جو روزمرہ کے جو کام ہے اس کے اندر کرتے بھی ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ الفاظ ہے جی الحمدللہ۔ اگر الحمدللہ کی ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا بہترین ایک کلمہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، اور اس کے فضائل اتنے بے شمار ہیں کہ آپ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ فضیلت ان الفاظ کی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سب سے افضل دعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ رہے ہو، سب سے جو افضل دعا ہے، اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے، وہ ہے جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ایک الفاظ ہے، اور سورہ فاتحہ کو بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بھی کیا ہے کہ ایک بہترین دعا ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر ہے جی الحمد، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ للہ مطلب اونلی فار اللہ، ٹھیک، یعنی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں اس کا جو اصل جو تعریف کے لائق ہیں وہ ہے جی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، ٹھیک، تو اس بولنے کی جو ایبیلٹی، جو صلاحیت انسان کے اندر دی، تو یہ خود انسان کا کرامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ارد گرد کی اپنی مخلوقات کو دیکھیں گے تو ایک انسان کی خاص پہچان ہے کہ وہ بول سکتا ہے اور اپنی بات کو سامنے رکھ سکتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، ٹھیک۔ تو اس کے مد نظر اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آکسیجن بنائی، پانی بنایا، غذا بنائی، تو اصل تعریف کس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم کوئی بھی چیز کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے ہم نے کار بنائی فار ایگزامپل، تو کار بنانے کے لیے جو مٹیریل یوز ہوتا ہے، لوہا کہاں سے آتا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ربڑ کہاں سے آتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی، بجلی کیسے بنتی ہے، تو بجلی بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوائیں چلتی ہیں، نظام چلتا ہے، تب جا کے ندیاں، پانی، تو ان سب کا تعلق کیا ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا، پر اصل جو خالق ہے وہ ہے جی اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم چیزوں کو جوڑ کے کوئی چیز بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بنا کسی نمونے کے چیزوں کو بنا دیتا، تو اصل میں جو تعریف ہے وہ ہے جی اللہ کی۔ تو اگر ہم اس مینٹلٹی کے ساتھ یا اس تصور کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے کہ اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے، ایک بہترین دعا بھی ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ ہم کو کس حال، کیسے بھی حال کے اندر رکھے، خوشی کا موقع ہو تو ہم اللہ کی تعریف کریں، غم کا موقع ہو تو بھی ہم اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ کی تعریف دل سے ادا کریں، تو کچھ فضیلت ہے جی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ قرآن کی شروعات کس الفاظ سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں تمام جہانوں کے، زمین ایک جہان ہے، آسمان ایک جہان ہے، بہت سارے جہان ہیں جو ہم کو، ایک فرشتوں کا ایک جہان ہے، جناتوں کا ایک جہان ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارا ایک سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو قائم کیا ہوا ہے، ہواؤں کا ایک نظام ہے، ہواؤں کی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں ان کی ایک دنیا ہے، آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کی ایک دنیا ہے، جنات کی ایک دنیا ہے، چرند اور پرند اور زمین پر رینگنے والوں کی ایک دنیا ہے۔ تو ان تمام دنیاؤں کو پالنے والا صرف اللہ ہے، ٹھیک۔ تو اللہ ہی ہے جس کی اصل تعریف کی جاتی ہے،
ہر حال میں اللہ کا شکر ہم ادا کریں گے تو ہم اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے کہلائیں گے۔ کوئی بھی اچھا چیز دیکھیں تو الحمدللہ، کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو الحمدللہ۔ سب سے پسندیدہ کلمات 4 ہیں جی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اور جو بندہ ان کلمات کو کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور اس درخت کی کہہ سکتے ہیں کہ سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک عربی گھوڑا اس سائے کو اگر پار کرنا چاہے اور 70 سال وہ دوڑے جی اس اسپیڈ کے ساتھ کہ ہر گھنٹے وہ کئی کلومیٹر کا سفر طے کرے، تب بھی 70 سال میں اس سائے کو پار نہیں کر سکتا۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے جی صرف ان کلمات کو کہنے کا جی۔ جنت میں ایک طرف سمجھا دیا میں نے آپ کو، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، دنیا کی خواہشات، دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی جستجو کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ چند لمحوں کی خوشی کو ہم اختیار کرنے کی خاطر ہم اپنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم بیکار کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے حاصل کر لی، مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، میٹیریلسٹک آئٹمز ہماری زندگی میں آ گئیں، کار آ گئیں، بنگلے آ گئے، جائیداد آ گئی، پر ہماری زندگی میں ہم کو یہ میسر نہیں آیا کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس جذبات کے ساتھ کر سکیں کہ اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا الہ ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری میں تعریف بیان کرتا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس تعلق کے ساتھ کبھی ہم اللہ کی عبادت کرتے نہیں، اور دنیا کو حاصل کرنے کی وجہ سے سارا وقت دنیا کے اندر لگا دیتے ہیں، اور چند سالوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا کی ساری نعمتیں مل بھی جائیں تو جب ہم آخرت کے اندر پہنچیں گے تب ہم کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس وقت مومن یہ احساس کرے گا کاش میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر اس کو گزار دیتا۔ تو اس وقت مومن جب دیکھیں گے نا فضائل اتنے زیادہ ہیں جی ایک بار الحمدللہ کہنے کے، تو وہ خواہش کرے گا کاش مجھ کو دوبارہ زندگی آئے تو میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کا بہترین جملہ الحمدللہ۔ اچھا جی یہ تو فضائل ہو گئے، اب کچھ ان فضائل کے کچھ برکات ہیں، کچھ فائدے، بینیفٹس جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو وہ کیا ہے کہ اگر آپ 100 بار دن بھر میں 100 بار الحمدللہ، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کا موقع ہے اور آپ نے 100 گھوڑے اس جہاد کے اندر روانہ کر دی، تو وہ 100 گھوڑے جہاد کے اندر کام میں آئیں گے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، یا اسلام کی کہہ سکتے ہیں جی عروج کے لیے، تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مدد نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے ایک سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آپ 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دن میں کبھی بھی پڑھ لیں، تو آپ کو ان سب چیزوں کا ثواب مل جائے گا جو مالدار لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ 100 جانور آپ نے قربان کر دیجیے اللہ کے راہ میں، تو 100 جانور کو قربان کرنے کا آپ دیکھیں گے 100 جانور خریدیں گے ان کی ایک قیمت ہوگی، 100 گھوڑے خریدیں گے ان کی ایک قیمت ہوگی۔ آپ ہیں جی غریب، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ثواب مل گیا، بٹ ان لوگوں نے یہ عمل نہیں کرا، تو آپ نے اگر یہ عمل کر دیا تو آپ کو ان کے برابر ثواب مل گیا، اور یہ بندہ جس نے قربانی بھی کی اور یہ عمل بھی کر لیا تو اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا ہی، جو جتنا چاہے لینا چاہے۔ اللہ کی تو بڑی رحمت ہے، اللہ بڑا مہربان اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار دینے والا ہے۔ رات کو تسبیح فاطمی اگر آپ پڑھ کے سوں گے تو آپ کی کہہ سکتے ہیں نا ساری تھکان، ٹھیک، اور رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت گزار بندوں کے اندر کاؤنٹ کرے گا۔ تو تسبیح فاطمی کیا ہوتی تھی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر اگر آپ کہہ دیں تو آپ کو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کے کرنے والے اتنے کم ہیں کہ
نہ کے برابر شیطان آپ کو یہ عمل کرنے نہیں دیتا. سونے سے پہلے اس عمل کو لائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی بھی آئے گی. اور ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہیں تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ 33 بار سبحان اللہ 33 بار اللہ اکبر 33 بار الحمدللہ اگر پڑھ لیں اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہہ دیں، یا سبحان الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ ہر الفاظ پہ آپ کو 10 سمجھیں تو 1000 نیکیاں آپ کو ملیں گی. کتنی جی؟ 1000 نیکیاں ملیں گی. 1000 گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اور آپ کے گناہ 1000 نہیں، 1000 کیا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں اور صغیرہ گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس الفاظ کے کہنے کی بنیاد پر آپ کے کر دیں گے جی معاف. ٹھیک ہے جی. قیامت کے دن ایک بہت زبردست ایک حدیث ہے جی مسلم شریف کی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب ایک میزان قائم ہوگی، نیکیاں تولی جائیں گی اور گناہ کو میزان کے اندر قائم کی جائے گا، یعنی کہ آپ کے گناہ ہوں گے، آپ کا گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے جی، نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے حساب سے آپ کا فیصلہ کیا جائے گا. تو جو میزان ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر 7 زمین 7 آسمان رکھ دیے جائیں ایک پلڑے کے اندر، ٹھیک، تو تب بھی اس پلڑے میں جگہ خالی رہ جائے گی، یعنی کہ اس کا وزن اتنا نہیں ہوگا. لیکن ایک بندے نے اپنے سچے دل سے زندگی کے اندر ایک بار کہا ہوگا جی الحمدللہ، اگر اس کو اگر ان ترازو کے اندر رکھا جائے تو اس کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ دونوں پلڑے اس کے بھر جائیں گے. تو اتنی بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ صرف آپ کے ایک بار الحمدللہ کہنے کی بنیاد پر آپ کو عطا فرمائیں گے. تو ہم اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑیں اور اپنے کوشش کریں ایٹ لیسٹ تھوڑا عمل کریں جی. ہر نماز کے اندر سٹارٹنگ کریں کہ 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں. کچھ نہیں ہوتا، ایک مسلسل اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ہر نماز میں کم سے کم پہلے یہ سٹارٹ کریں کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہیں گے تو بھی آپ کو بے شمار فائدہ ملے گا، کیونکہ یہ عمل بھی بہت چھوٹا سا ہے، بٹ شیطان اس کو بھی آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ کے دماغ میں کچھ کام ڈال دے گا، جیسے آپ سلام پھیریں گے، سنت پڑھیں گے، سیدھے آپ گھر چلے جائیں گے. آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ 1 منٹ کے اندر آپ یہ 30 بار کہہ سکتے ہیں، پر وہ بھی آپ نہیں کہہ پاتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا کی محبت کے اندر اور دنیا کے اندر جو غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے اتنا متاثر ہیں کہ اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی کریں اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.